السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے، عنوان ہے الی مصر، مصر کی طرف۔ ولما قضا، قرآن کی آیت ہے، موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت مکمل کر لی، سار باہلہ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلے، وودع الشیخ، اور شیخ کو الوداع کہا، وودعہ الشیخ، اور شیخ نے بھی ان کو الوداع کہا، ودعا لہ، اور ان کو دعا دی، دعا لام کی صلہ کے ساتھ دعا دینا، علی برکت اللہ یا ولدی، اے میرے لڑکے اللہ تم میں برکت دے، فی امان اللہ یا بنتی، اللہ کے حفظ و امان میں رہو اے میری لڑکی۔ وسافر موسیٰ باہلہ، موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کیے، واللیل کلہ، اور پوری کی پوری رات، بردن ٹھنڈی تھی، وظلام، اور تاریکی تھی، یعنی پوری رات ٹھنڈک اور تاریکی سے بھری پڑی تھی۔ ولیکن این النار فی الصحراء، ولیکن این النار، اور لیکن آگ کہاں تھی، فی الصحراء، صحرا میں، بیابان میں، وماذا یصنعان، اور وہ دونوں کیا کرتے، اذا لم یجدا نارا، جب ان دونوں نے آگ کو نہیں پایا، یصطلیان بہا، جن کو دونوں تاپتے، اصطلا یصطلی، اصطلاح کے معنی تاپنا، ولم یجدا نورا، اور نہ ہی ان دونوں نے کوئی آگ پائی، یہتدیان بہ، جس سے وہ راستہ پاتے، وبینما ہما یسیران، اس درمیان وہ دونوں چل رہے تھے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، یبحث عن النار، آگ کو تلاش کر رہے تھے، اذ رأى نارا، قرآن کی آیت ہے، اذ رأى نارا فقال، جب موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ آگ پر پڑی تو کہا، لأہلہم کثوا، اپنے اہل و عیال سے کہا، تم ٹھہرو، انی آنست نارا لعلی، شاید میں تمہارے پاس، منہا، وہاں سے، آگ کا کچھ انگارہ لے آؤں، قبس کے معنی آگ کا شعلہ، آگ کا کچھ شعلہ لے آؤں، او اجد علی النار ہدی، یا میں آگ کے پاس کوئی راستہ پالوں۔ وسار موسیٰ قبل النار، قبل کے معنی جانب، موسیٰ علیہ السلام آگ کی جانب گئے، اعلیٰ جناح الشوق، دلچسپی کے ساتھ، شوق اور رغبت کے ساتھ، جناح کے معنی بازو آتے، جناح جمع اجنۃ بازو، شوق معنی خواہش، دلچسپی، محبت، یعنی محبت کے ساتھ آگے بڑھے۔ پھر قرآن کی آیت، فلما اتاہا نودی، جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس آئے تو نودی، آواز دی گئی، آواز آئی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا پالنہار ہوں، فاخلع نعلیک، خلع یخلع، خلعن کے معنی اتارنا، اور نعل جمع نعل کے معنی جوتا، تم اپنے جوتے کو اتار لو، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تم پاک وادی طویٰ میں ہو، بالوادی المقدس، پاک وادی طویٰ میں ہو۔ کوہ طور کے دامن میں ایک وادی تھی جس کا نام طویٰ تھا۔ ہنالک کلم اللہ موسیٰ، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ سے بات کی، وأوحیٰ الیہ، اور ان کے جانب وحی کی۔ پھر قرآن کی آیت، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، اختار یختار، اختیاراً کے معنی منتخب کرنا، چننا، فاستمیع،
تو تم غور سے سنو اس چیز کو، اس جو وحی تمہیں کی جا رہی ہے، یعنی جو وحی تمہیں کی جا رہی ہے اسے غور سے سنو۔ انی انا اللہ، میں اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، بس تم میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، لذکری، اور تم میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الساعۃ آتیۃ، بلا شبہ قیامت آ کر رہے گی۔ ان الساعۃ، بلا شبہ قیامت، آتیۃ، آ کر رہے گی، یعنی قیامت آنے والی ہے۔ وَكَانَ فِي يَدِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصاً، ایک عصا تھا، یعنی ایک لاٹھی تھی۔ عصاً کانا کی خبر ہے۔ کان یحملها، جس کو موسیٰ علیہ السلام اٹھائے ہوئے تھے۔ وَيَسْتَعِينُ بِهَا، استعان یستعین، استعانتاً کے معنی مدد چاہنا۔ یہاں پہ معنی ہوگا جس سے موسیٰ علیہ السلام اپنے کام کے لیے مدد کے طور پر استعمال کرتے تھے، یا لفظی ترجمہ، اور اس سے مدد طلب کرتے تھے، یہ لفظی ترجمہ، لیکن ہم اس کا ترجمہ کریں گے اور اپنے کام کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے کہا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وَأَجَابَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، فی بساطۃ وسذاجۃ، سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ بساطۃ اور سذاجۃ دونوں کے معنی ایک ہی ہے، سادگی، سنجیدگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے۔ وَأَخَذَ موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یعد فوائد هذه العصا، اس لاٹھی کے فوائد کو شمار کرنا شروع کر دیا، یعنی اس لاٹھی کے فوائد کو گننا شروع کر دیا۔ فی تفصیل، تفصیل کے ساتھ، لِأَنَّهُ اراد، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے، ان یکلم اللہ، کہ وہ اللہ سے بات کرے، وَيَكُونَ حَدِيثُهُ طَوِيلًا، اور اس کی بات چیت کیا ہو؟ طویلا، لمبی ہو۔ ہی عصای، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ میری لاٹھی ہے، اتوکأ علیہا، توکأ یتوکأ، توکؤً کے معنی ٹیک لگانا، جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں۔ وأحش بها، حش یحش، حشن کے معنی پتے جھاڑنا، جس سے میں پتے جھاڑتا ہوں، علی غنمی، اپنی بکریوں کے لیے۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی اس میں میرے دوسرے کام ہیں۔ ولی فیہا مآرب اخری، اور اس میں اور بھی میرے دوسرے کام ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، قال، کہا، القھا، تم اس کو ڈال دو، یا موسیٰ، اے موسیٰ تم ان کو زمین پہ ڈال دو۔ فالقاها، جب ان کو زمین پر ڈالا تو فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ ایک رینگتا ہوا سانپ بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خذھا، اس کو لے لو، ولا تخف، اور مت ڈرو، سنعیدھا، ہم ان کو قریب لوٹا دیں گے، سیرتھا الاولی، اس کی پہلی حالت میں۔ ومنح موسیٰ آیۃ ثانیۃ، اور موسیٰ علیہ السلام کو دوسری نشانی عطا کی گئی۔ وہ دوسری نشانی کیا ہے؟ ہی الید البیضاء، وہ ید بیضاء ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور اپنا ہاتھ بغل میں سمیٹو تو وہ بغیر بیماری کے روشن ہو کر نکل آئے گا، اور یہ دوسری نشانی کے طور پر ہے۔ اب اگلا سبق انشاءاللہ اذهب الى فرعون انه طغى پڑھیں گے۔ السلام علیکم۔